السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے اور برے خواب انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تعبیر خواب ایک مکمل علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب۔ رواہ بخاری عن ابو ہریرہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ غرض جس طرح بادل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بارش آئے گی، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو اللہ جل شانہ سے اس خواب کے شر اور شیطان کی فتنہ سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ بے قصد دفعہ شیطان 3 بار دھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالات میں برا خواب کوئی ضرر نہیں دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ضرر نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب فرمایا ہے، جیسے کہ صدقہ کو تحفظ، مالی اور دفع اور بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک حدیث صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ جل شانہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھ ہی کو دیکھا، اور اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندہ کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اسے قیام و ثبات نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے برا خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جب کوئی شخص مکروہ اور ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے اس خواب کے شر سے اور شیطان کی فتنہ سے پناہ مانگے، اور فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا، اور ابو داؤد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا ذرائع کے سوا کسی سے نہ کہو، یعنی اپنے دوست کو یا عالم کو یا اپنے محبت کرنے والوں کو خواب سناؤ اور کسی کو نہ سناؤ۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تعبیر دانی میں جو کمال حاصل تھا، اس کی نظر تابعین اور اس کے زمانہ کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی مشکل ملتی ہے۔ آپ کے عہد حیات میں اسلامی دنیا کا یہ عام معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا کہ علماء و صلحاء وقت اس کی تعبیر سے قاصر رہے تو انجام کام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ اس کی وہ تعبیر دیتے جو ایسی صائب و رٹل ہوتی کہ اس کا اثر ظاہر ہونے کے بعد بڑے بڑے آئمہ وقت بھی آپ کے نور فراست کی داد دیتے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ صفیہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ مدت سے حضرت انس کے کاتب یعنی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے
خدمات انجام دیتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی غلام جس کی زندگی کا سارا ابتدائی زمانہ خدمت آقا میں گزرا اور جس کے لیے حصول رفعت و بلندی کے بظاہر کوئی سامان نہ تھے، آسمان علم و عمل پر عموماً اور تعبیر خواب پر خصوصاً آفتاب بن کر چمکے، اللہ جل شانہ کی شان و رحمت پر حیرت ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش بصرہ کے مضافات میں ہوئی۔ آپ کے برادر انس بن سیرین کا بیان ہے، میرے بھائی محمد بن سلیم کی پیدائش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال کے بعد ہوئی اور میری ولادت ان سے 1 سال بعد ہوئی۔ امام محمد بن سیرین بڑے زاہد، مرتاض، انتہا درجہ کے پرہیزگار، مشہور تابعی اور امام گزرے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے علم کے 6 مشہور امام گزرے ہیں۔ اس میں حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اسماعیل بن اشف رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر برا خواب دیکھے اور دیکھنے والا نیک بندہ ہو تو چند بار یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس خواب بد کو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور صدمہ نہ پہنچے۔ اس حدیث میں خواب کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے۔ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو خواب کے بیان کرنے یا نہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اگر غیر ضروری یا ادنیٰ چیز ہوتی تو اس قدر تاکید نہ فرماتے۔ اب میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق خوابوں کی تعبیر بیان کروں گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب وقت کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں رات کو دیکھے کہ پل یا راستے پر بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس کام میں تھوڑا نفع ہوگا۔ اگر یہی خواب دن کو دیکھے تو وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا۔ اگر رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ مرغ نے کتے کو پکڑا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی نادان سے واسطہ پڑے گا۔ اگر یہی خواب دن کو دیکھے گا تو بیمار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواب اصل سے دین، صنعت اور عرفت اور کسب کے لحاظ سے نہیں پھرتا۔ ایک ہی خواب کی مختلف تعویل اور عذاب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، اس کے ہاتھ جکڑے گئے اور ان کی باتوں کی وجہ سے لعنت پڑی۔ جب یہ خواب نیک آدمی کو دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ گناہوں اور برے کاموں سے دستبردار ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طاعون خواب میں دیکھنا بیداری میں لڑائی ہے، اور خواب میں رونا بیداری میں خوشی ہے، اور خواب میں پچھنے لگوانے بیداری میں تمسک تحریر کرنا ہے۔ خواب میں درد دندان یعنی دانت کا درد دیکھنا گو رکنی کی دلیل ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو قبر میں دیکھنا قید خانے میں جانے کی دلیل ہے۔ خواب میں خانہ خراب دیکھنا لڑکیاں پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور خواب میں لڑکیاں پیدا ہوتے دیکھنا کاشتکاری کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جدھر سے چاہو آؤ۔ خواب میں نیکی کپڑا تننا اور خواب میں کپڑا تننا نیکی کرنی ہے۔ خواب میں انجیر کھانا برائی اور پشیمانی ہے، اور سل کی جگہ پر آنا دشمنی کا آنا ہے۔ نئی چیزوں کا خواب میں آنا نیک ہے، اور بری چیزوں کا خواب میں آنا برا ہے۔ خواب میں نیا موزہ بغیر ہتھیار کے پہننا برا ہے اور غم لاتا ہے، اور خواب میں پرانا موزہ ہتھیار کے ساتھ پہننا بیداری میں شادی اور خوشی لاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں غلام خریدے تو برا ہے، اگر غلام بیچے تو اچھا ہے۔ اگر گولی خریدی ہے تو خواب اچھا ہے،
اور گولی کو بیچا ہے تو خواب میں برا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسا دریا اور نہر کا پانی ہے، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش عیش ہوگا۔ اور گدلا یا شور پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے کہ اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دریا کے پانی پینے کی قدر پر بزرگی اور مال نعمت حاصل کرے گا، یعنی اگر صاف پانی پیے گا تو بزرگی اور مال اور نعمت حاصل کرے گا، اگر گدلا پانی پیے گا تو اس کو رنج، سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گی۔ معزز سامعین، آپ اپنی خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے اور ہماری اگلی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل جائے اس کے لیے ہمارے چینل گلوب ٹور کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔